الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید خلافت پر برجمان ہوا تو یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے طاقت کے ذریعے اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ جاری کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ کوفہ والوں کے بے انتہا اصرار اور لاتعداد خطوط کے جواب میں آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ نامی ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کے بیعت کے بارے میں چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ 3 ذی الحج کو 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب رواں ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ یاد دلائی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی آپ کوفہ کے رستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ ایک اور بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا جو 1,000 افواج کے ساتھ آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری رودات سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے۔ چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے۔ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4,000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے محاصرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ کے خیموں میں معصوم، شیر خوار بچوں، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت حسین نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھیں: مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ کر بھیجیں، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا
کہ حسین بن علی کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بیچ دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر ذی الجوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ وہ 7ویں محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شکی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، غضب سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے در پہ ہیں۔ ایسے میں عباس علم بردار سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی، فرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ دریائے فرات پر متعین فوجی جب ایک ساشوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برہنہ تلوار لیے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں لیکن صرف مشکیزہ برتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ سینے اور مشکیزے دونوں کو گائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جانثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی، تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین کے ان پیاروں پر۔ اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا۔ سیدنا حسین خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا خواب میں آئے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر۔ راہ حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور غربلہ انگیز تقریر کی، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسہ، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کر رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہوں۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ۔ شمر ذی الجوش نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمرو نے حضرت امام حسین کی جانب پہلا تیر پھینک کر سانحہ کربلا و بلا کا لشکر حسینی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں بریر حمدانی، عابد شاکری، نافع بن حلال، حبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اب اقربا کی باری ہے۔ اون محمد، جعفر و قاسم، علی، عبداللہ، غرض ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ آخر میں علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے، والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداع سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو حضرت امام حسین نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اسود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دی۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے تھے، لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور با آواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی لمحہ تھا
کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی کے شہسوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالا احمر ہو گیا۔ آپ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈال کر دیا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوئے گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملعون نے دہاڑ کر آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ پر تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا، بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ اسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا، امام عالی مقام زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ تنگ دل اور شکی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے، 43 تلواروں کے تھے اور آپ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔